محمد بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان لاہور سے علامہ یاسر عباس صاحب جو آپ سے جو مومنین باہر کھڑے ہیں وہ مجلس میں آ جائیں، جو مومنین باہر کھڑے ہیں وہ مجلس میں آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، باواز بلند سلامات، پھر بھی باواز بلند سلامات۔ تعداد کو دیکھ کے نہیں، محبت اور مودت کو دیکھتے ہوئے باواز بلند سلامات۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولی بالحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وسلم ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و الحق تشکر ورسکتوں و تمتع فیات لیلہ یا رب الحسین بحق صدر الحسین و قائم آل محمد بحق حسین کریمین امامین طیبین تقیین نقیین کریمین سیدین شہیدین قصد۔ جتنے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں میرے مولا ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرما۔ خصوصاً بالخاص واحد بھائی جنہوں نے آج کی اس مجلس اعزاز کے لیے انتظام اہتمام انصرام کیا، تمام مومنین مومنات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ شہروز بھائی علی بھائی ان کی محبت محنت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہے، پورے والا کی جتنی سنگتیں تشریف فرما ہے، میرے مولا ان کی عزتوں میں صحتوں میں گھر کی برکتوں میں وسعت عطا فرما۔ صلوات پڑھیں، میں نوکری شروع کروں۔ اجازت ہے جی؟ جتنی دیر آپ سے بات فرمائیں گے بابا جی میں پڑھوں گا، نہ میں ذہن پہ بوجھ بننے کا عادی ہوں اور نہ ہی میرے پاس ان لوگوں کے لیے دینے کے لیے یہ قیمتی موتی ہیں جو بول نہیں سکتے، کیونکہ علی کے نام پہ جو بول نہیں سکتا وہ سر نہیں دے سکتا، تو جو سر نہیں دے سکتا وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھیں، میں نوکری شروع کروں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین و محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ وَالطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَظْلُومِينَ أَنْكُمْ رِسْتَ وَأَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ الصلوات۔ بابا جی آپ نے 1000 گنا مجھ سے بہتر پڑھنے والے سنے ہوئے ہیں، جو صرف بندوں کو دیکھ کے سنتا ہے میں اس سے خطاب نہیں کر رہا، کیونکہ میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے جب بھی ہمارا ذکر ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا رہا ہے۔ جو لفظوں پہ بولیں گے وہ میرے سردار ہیں، ورنہ میں کسی کو کچھ نہیں جانتا، کیونکہ میں نوکر علی کا ہوں۔ جو علی کا نوکر ہو وہ بندوں سے کیوں مانگے؟ بابا جی میں نے آپ کی سماعتوں کی طرف
مکمل قرآن کی ایک آیت ہدیہ کی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بابا جی فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے۔ بابا جی اگر یہ بات قرآن میں نہ ہوتی، ہر بندہ تفسیر پڑھتا ہے، ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہے، میں بھی نوکر ہوں آپ کا، آپ سے دعا لینے کے لیے آپ کے شہر میں خدمت کے لیے نوکر کھڑا ہے۔ بابا جی جیسے سرکار نے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے شفا بنا کر، اب شفا ہے قرآن، جو بندہ الحمد پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس بندے بیمار کا ہاتھ پکڑ کے بندے الحمد پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بابا جی لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ قبر حسین کی مٹی کو لا کے بندوں کو پلا کے کہتے ہیں اس سے شفا مل جائے گی، اگر قرآن میں نہ ہوتا ہم شفا دیتے ہیں تو حسین کی مٹی شفا نہ دیتی۔ قرآن کہتا ہے ہم شفا دیتے ہیں، قرآن میں ہے وَنَنَزِّلُ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے۔ بابا جی امالیہ سبتین جلد نمبر 1 میں لکھا ہے، ایک یہودی نے کہا کہ حسین کا کرم دیکھتے ہیں، حسین کا کرم دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بچے کو بلایا، 7 سال کا بچہ، سید محمد مہدی مزرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ابھی میرے پاس موجود ہے، جس نے دیکھنی ہو دیکھ لے۔ اس نے ایک 7-8 سال کے بچوں کو بلایا، اس نے کہا بندہ خدا میری بات سن، میں حسین کو نہیں جانتا مگر حسین کو دیکھنا ہے، حسین کو نہیں جانتا حسین کو دیکھنا ہے، ایسے کر تو جا کے حسین سے کہہ دے کہ اپنا ایک گھوڑا وہ جو سامنے کھڑا ہے نا اس کا جگر دے دے، میں نے دوا بنانی ہے۔ بات مشکل ہے، برے والا کا شہر ہے، آپ مشکل کو زیادہ جانتے ہیں کیونکہ مشکل کو شاہ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ اکثر بندے کہتے ہیں میں نے کتاب کا حوالہ دیا، اکثر بندے کہتے ہیں اے پہلے تک اسے داد کرنے پڑے کوئی نہیں، داد لین والے بھی ساڑھے کوئی تقریر ہے، یہ داد نہیں دعا لینے کے لیے پڑھ رہا، کیونکہ آپ چنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ عام بندہ نہیں ہوتا، مولا کا بھیجا ہوا ہی آتا ہے، ورنہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا کہ یہاں پہ آ جائے۔ جیسے اس نے کہا کہ مجھے ایک گھوڑے کا جگر چاہیے، وہ بچہ گیا سرکار کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مولا میرا باپ نہیں، مولا نے فرمایا روٹی دوں، اس نے کہا نہیں سرکار مجھے دعا کے لیے ایک گھوڑے کا جگر چاہیے، میرے مولا نے فرمایا جا میں نے عباس سے کہہ دیا ہے لے لے، گھوڑا ذبح کیا جائے گا تو جگر نکالا جائے گا، میں نے آخر میں دیکھ لینا ہے کہ کون بندہ یاسر عباس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، کون دعا دینے کے لیے آیا ہے۔ بابا میں پہلے کہہ رہا ہوں میں تو آپ کا کمی ہونا، جس بندے کی بات میں یہ سمجھ نہیں آئی پھر سردار اپنے گھر، ہمیں نوکری کرنے کا شوق نہیں ان لوگوں میں جو صرف حسین کو سوچ رہے ہوں۔ جیسے سرکار نے گھوڑے کا جگر دیا، وہ بچہ لے کے واپس آ گیا، سرکار اس نے کہا ہے سفید گھوڑے کا چاہیے، سرکار نے فرمایا لے جا، پھر واپس آ گیا، سرکار سفید اور سیاہ گھوڑے کا چاہیے، تو سرکار نے فرمایا لے جا، جب چوتھی مرتبہ آیا اس نے کہا سرکار اس نے کہا جو گھوڑا بھی چھوٹا ہے اس کا جگر چاہیے، وہ بھی دے دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس طرح کرتے کرتے 7 مرتبہ آیا، جب 7ویں مرتبہ بھی حسین نے فرمایا لے جا لے جا لے جا، اس وقت وہ بندہ کہتا ہے مجھے حسین کے پاس لے جا، جتنے گھوڑوں کے جگر تھے وہ ذبح پڑے ہیں، اب حسین بادشاہ نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے جو لینا ہے لے لے، اس نے کہا میں نے لینا کچھ نہیں، میں نے ایک آیت کی تفسیر دیکھنی ہے، میرے یہ کسی کام کی چیز نہیں، میں نے تو صرف کرم حسین دیکھنا تھا، سرکار نے فرمایا دیکھ لیا، گھوڑوں کو کن سے زندہ کیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم ہی موت دیتے ہیں ہم ہی زندگی دیتے ہیں، پتہ چلا حسین مار بھی سکتا ہے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ حسین مار بھی سکتا ہے زندہ بھی کر سکتا ہے، علی مار بھی سکتا ہے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ وَنَنَزِّلُ اِنَّا نَحْنُ، یہاں پہ بھی انّا ہے، انّا کا لفظ آتا ہی وہاں پہ ہے جہاں اللہ ان کے ساتھ مل جائے۔ بھائی مجلس ہو رہی ہے، آپ کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جی ہم مجلس میں ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں مجلس میں ہوں، ہم مجلس میں ہیں، پتہ چلا کہ ہم کا سیگا جمع کا ہے، اللہ تو خود کہتا ہے کفواً آہد، آہد کہہ کے پکار، مگر جب تجھے ضرورت پڑتی ہے تو اللہ بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے، جب اللہ کو ضرورت پڑتی ہے اللہ بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بابا جی میں نے یہ جتنا موضوع ہے امالیہ سبتین کی دونوں جلدوں میں ہے جو میں پڑھ رہا، 2 صرف جلدیں ہیں، دونوں میں لکھا ہے،
مختصر سی کتابیں ہیں مگر لکھی ہوئی اس ہستی کی ہے جس کی قبر آج بھی قبر حسین کے ساتھ ہے. سید محمد مہدی مزرانی کی قبر آج بھی حرم حسین کے اندر ہے. اس سے بڑی سچائی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ حرم میں جگہ دے دی اس بندے کو، آپ دل میں نہیں دے سکتے. خاک شفا اور کرم حسین. ویسے تو میں 2 گھنٹے پڑھنے کا عادی ہوں مگر مجھے 20-25 منٹ کا حکم ہے جی، جلدی جلدی آپ نے فضائل بھی پڑھنا اور مصائب بھی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، ذکر کو انتظار کروا سکتے ہیں، آپ کو نہیں. میں نے کرم حسین، خاک شفا اور حسین کا کرم. اب بندہ خدا صفی بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا، خاک شفا کی شان بتانے لگا ہوں، حسین اس سے آگے ہے، حسین کی مٹی کی شفا جو ہے. بندہ آیا، اس نے کہا جی میں بہت بڑا عالم دین ہوں مگر مسلمان نہیں، میں غیب کا علم بھی جانتا ہوں، میں غیب کی خبریں بھی جانتا ہوں، میں کل کی بات بھی بتا دوں گا. جیسے صفی بادشاہ کے پاس وہ بندہ آیا، علامہ فہامہ عالم دین بن کے آیا. صفی بادشاہ کے پاس ایک عالم دین تھا جو مسلمان تھا، مومن تھا، مولا کے ماننے والا تھا. معصوف نام لکھا ہے کتاب میں اس کا. جیسے اس کے سامنے اس نے کہا نا میں کل کی خبریں بھی دے سکتا ہوں، میرا علم اتنا ہے. جیسے صفی بادشاہ نے کہا اگر معصوف تو اس سے مباحثہ کرے، مقابلہ کرے، مناظرہ کرے پھر میں تجھے مانوں نا. وہ صفی بادشاہ علی کے ماننے والوں میں سے نہیں تھا مگر معصوف علی کے ماننے والوں میں سے تھا. معصوف نے کہا اس کو تے ایک لمحے میں مات دے سکتا ہوں. معصوف نے جیسے کہا، صفی بادشاہ نے کہا کیسے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا میں علی کا نوکر ہوں، میں علی کا نوکر ہوں. رہلا برے والا ایسے سنتا ہے، برے والے کا سننے کا انداز یہی ہے، مسکرانے والا بندہ زندہ باد. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنتے، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. 10 محرم کو بھی ایسے پڑھوں گا، 12 کو بھی ایسے پڑھوں گا، زندگی کی آخری سانس تک ایسے ہی پڑھوں گا. کیونکہ ملنگر شنگر فکس کرنے والا مولوی نہیں. آپ جو پراٹوں سے اترتے ہیں اسے بڑا مولوی کہتے ہیں. عقیدے والا بندہ بڑا ہوتا ہے، جس کا عقیدہ نہیں بابا جی چیک لے کے چلا جائے چیک ہوتا پھرے گا. مسکرانے والے بندے سلامت رہے، جو فضائل آل محمد پہ نہیں نا مسکرا سکتا. جیسے یہ ویڈیو شروز بنا رہا ہے، کل کو آپ جا کے کہیں گے ہم آپ کے گھر لنگر پہ گئے تھے، بھائی واحد کہیں نہیں آئے تو یہ کہیں گے ویڈیو لگا کے دیکھ، میں وہ نکر پہ بیٹھا ہوں بابا جی، مجلس بھی اسی طرح تم پہ کیمرہ لگی ہوئی ہے. جب قبر میں جاؤ گے نا تو فرشتے کہیں گے علی کو مانتا ہے، آپ کہیں گے جی مانتا ہوں، فرشتے کہیں گے نہیں مانتا، تو مجلس میں مسکرا نہیں سکا. جو زبان فضائل آل محمد کے لیے نہیں بابا جی بول سکتی وہ گھر میں لڑائی کے کام آتی ہے. جیسے علامہ معصوف نے کہا نا ایک لمحے میں اسے مات دے سکتا ہوں. علامہ معصوف نے کہا کل جمعے کا روز ہے، اسے دربار میں بلائے، اعلان ہو گئے، سپیکروں پہ ہو گئے، نگارے بج گئے کہ کل مناظرہ ہوگا. لوگ آنے لگے، مسجدوں میں چرچے شروع ہو گئے، میں کیا کہنے وہ عالم دین کے ساتھ مناظرہ ہے. اب عالیہ سبتان میں لکھا ہے جیسے وہ بندہ دربار میں آیا، علامہ معصوف نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، وہ بندہ بیٹھا. علامہ معصوف نے فرمایا بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، میں مان لوں گا کہ تو علم رکھتا ہے. علامہ معصوف نے اس سے کوئی بات نہیں کی. علامہ معصوف نے بٹھا کے اسے کہا پانی پی، روٹی کھا، جو تیرا دل کرتا ہے کر، مگر ایک سوال کا جواب صرف تجھ سے پوچھنا ہے، بن بولے پوچھنا ہے. علامہ معصوف نے جیب میں ہاتھ ڈالا، فرمایا میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ بندہ کبھی عرش کو دیکھتا ہے، کبھی فرش کو دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے. جیسے وہ اتنی مرتبہ دیکھ چکا نا، علامہ معصوف نے کہا ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں پریشان ہوں، جنت کی مٹی تیری مٹھی میں کیسے آئی؟ جنت کی مٹی. سلامت رہے آپ کا ہاتھ فضائل کے لیے جس بندے کا اٹھتا ہے وہ کرم ملتا ہے. ہر بندہ فضائل پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. یہیں سے ہاتھ نہیں اٹھتے بابا، جس کا یہیں سے ہاتھ نہیں اٹھ سکتا یہاں تک جانے کے لیے ولائے علی ماننی پڑے گی. جو ابھی تک ولا کو سوچ رہا ہے اس کا ہاتھ کیسے اٹھے؟ اور ولا اس طرف سے ملتی ہے، اس طرف سے نہیں. جو علی کو سوچے اسے علی نہیں ملتا، جو علی کو مانے اسے علی ملتا ہے. سلامت رہے، آپ کا بولنا میری تائید ہے. بابا جی نوکر کو نوکری کی دعا دینی چاہیے. میں نے کبھی نہیں کہا جی اٹھ کے نعرہ مارو گے تو بڑی مجلس ہے، پیسے دو گے تو بڑی مجلس ہے. ہاتھوں لے لو مگر بولو صحیح. میں کیا کہنے آپ کے عقیدے کے. 12 سال سے مرشد حسین کی نوکری کر رہے ہیں، آج تک اس چیز کو سوچا ہی نہیں. حسین کریم ہے،
مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں جو مانگنے والوں سے مانگتا ہے سدا ہی مانگتا ہے، کیونکہ اس سے مانگو جو دینے کے بعد پوچھتا نہیں۔ عقیدے کی بات کروں، اجازت ہے؟ جنگ صفین کے بعد مولا کائنات کے حسین حسین کے باپ کے پاس خراسان سے بندے آئے، کائنات کے حسین حسین کے باپ کے پاس بندے آئے۔ میں عقیدہ بتانے لگا ہوں، اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ان والے کون ہیں، ان والے کون ہیں، ان کر رہا ہوں، صرف ایک زیر زبر سے فرق پتہ چل جائے گا۔ مسکرانے والے تو داد دے رہے ہیں نا، بندہ مسکراتا تب ہے جب اندر سے خوش ہو، ورنہ شادیوں پہ بھی جا کے ماتھے کے بل نہیں جاتے۔ جیسے ہی سرکار کے پاس وہ بندے آئے، انہوں نے کہا سرکار ہم بدلہ نہ لیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ علی بادشاہ نے فرمایا تیرے پاس ہے کیا؟ سلامت رہے، تیرے پاس ہے کیا؟ جیسے سرکار نے فرمایا تیرے پاس ہے کیا، اس نے کہا جی میں 2000 قبیلے کا سردار ہوں۔ تیسرا بندہ بولا جی میرے پاس 1000 کا لشکر ہے، میں ان کا سردار ہوں۔ تیسرا بولا سرکار میرے پاس 700 بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا پھر ایسے کرو، اپنے اپنے بال اتروا کے نا سر کو منڈوا کے کل آ جانا، اس کے بعد آگے بات چلائیں گے۔ ایک بندہ ویسے نہیں آیا، 2 بندے بال باریک کروا کے آگے، سرکار ہم آگے ہیں۔ آپ نے فرمایا بال منڈوا لیے ہیں؟ جی سرکار نہیں، میری بیوی نے کہا تھا اچھے نہیں لگتے، میرا دل نہیں چاہا، میں نے صرف چھوٹے کروا لیے ہیں۔ مولا مشکل کشا نے مسکرا کے فرمایا جو علی کے لیے سر کے بال نہیں دے سکتا یہ بال کیسے دے گا؟ سلامت رہے، سلامت رہے، اتو علی علی پاس نہ ٹر جائیے۔ آپ کے نعرے کی وجہ سے سرکار علی بادشاہ ماشاءاللہ، کیونکہ جس بندے نے صرف علی کو علی مانا اس نے نہیں مانا۔ علی کا مطلب کیا ہے؟ لیٹ آنا لیا۔ علی کا مطلب کیا ہے؟ بلندی۔ علی کہاں کہاں آتا ہے؟ اب بندے سوچتے ہیں بھئی میں تو ولایت علی کا اقرار کرتا ہوں، میرے گلے پہ خنجر رکھو، مجھے نہ پڑھاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیرے نہ بلانے سے میرا کون سا رزق بند ہو جانا ہے؟ جس سے علی منہ موڑ جائے اسے کائنات میں کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ شان مولا علی بلند تر صلوات، مولا کی حرم میں نوکری کر کے آئے ہیں، سرکار نے اتنا شرف عطا کیا ہے، قازمین کام سامرا نجف مشہد کربلا مدینہ تک کی زیارت کروائی ہے۔ 14 نے خود اپنے نوکر کو اپنے دروازے پہ بلایا ہے، جب نماز پڑھتے تھے وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کے گزر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے تیری مانی 14 کو شامل کر لیا ہے، مگر میرے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھتا اپنی مرضی کے ساتھ، میں نہیں کسی کا پابند۔ جب میں نے نوافل شروع کیے نا، میں نے پتہ مجھے نہیں پتہ چلا، نہ میں منبر پہ کھڑا ہوں، میں کسی کو سنانے کے لیے پڑھتا ہوں۔ جب میں نے اشہد واللہ میں شہادت علی کی گواہی دی نا، وہ بندہ کہنے لگا تو قازمین میں کھڑا ہے، تو سامرا میں کھڑا ہے، تو مشہد میں کھڑا ہے، یہیں پہ بھی آ کے تو علی کو گواہی میں رکھتا ہے، تجھے پتا ہے یہ مولوی کہتے ہیں کہ علی کی گواہی ٹھیک نہیں، تو کہتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا میرا وہ پیر نہیں جو ملا کا محتاج ہو، میرا وہ پیر نہیں جو ملا کا محتاج ہو۔ ہم ایسے علی کو نہیں مانتے جو مولوی سے منوانا پڑے۔ کائنات کے رسول کا فرمان ہے الگ شرائع میں صحابی رسول، یہ بھی ہم پہ اعتراض ہے جی شیعہ صحابہ نو نہیں مانتے، میں ہن صحابی دی گل کرن لگا جڑا نہ مننے وہ جانے تو صحابی جانے۔ الگ شرائع میں سرکار صادق آل محمد کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایک دن میرے نانا نے فرمایا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے، کیا جابر جو میرے بھائی علی سے محبت نہیں کرتا اس کے بچے حرامی ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت نہ پڑھو تو نوکری کرنے کا فائدہ کیا؟ مذہب حق کا کالے کپڑے پہننے والوں پورے کا پورا مذہب قرآن میں ہے، تیرے کپڑوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ بندے کہتے ہیں نا جی کالے کپڑے نہ پہلو، غلاف کعبہ بدل دے، ہم کپڑے بدل دیں گے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہے سرکار؟ غلاف کعبہ ان کے گھر میں کعبہ ہے جو کعبے والے کو نہیں مانتے مگر کالے لباس کو مانتے، جو مشکل سے بولتا ہے یار وہ مشکل کشا کے ماننے والا ہے۔ سارے چنے ہوئے لوگ آپ بیٹھے ہو، قبورے والا کام بندہ نہیں بیٹھا، سارے مہر یافتہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنے اختلافات اپنے میں رکھنے ہیں کہ وہ بولے تو میں نہیں بولنا، یہ سانو پتہ ہے۔
کیونکہ نوکری کرتے ہیں نا سرکار کی. بابا جی سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ علی کے نام پر نہیں مسکرا سکتا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جب میں نے فرمان رسول سنا، الگ شرائع کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے، دونوں جلدیں اکٹھی ہیں، شیخ صدوق سعدی کی، یہ ہماری کتاب ہے، بھائیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، جس بندے کا دل چاہے السوائق المورقہ سے لے کے تاریخ الحروف تاریخ یعقوبی تک یاسر بازام رہے، مشکات شریف کو بھی پڑھ کے دیکھ لے، میں دکھا سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا جو علی سے محبت نہیں رکھتا اس میں شک ہوتا ہے. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا سہارا لے کے محلے کی عورتوں کے پاس جا کے کہتے ہیں اپنے اپنے بچوں کو لے کے آؤ جیسے میں بچے لائے. سرکار نے فرمایا یا علی مدد، جو بچے مسکرائے سرکار نے دعا دی، جو نہیں مسکرائے فرمایا ان کی ماں میں شک ہے. ان کی ماں میں شک ہے. ہونا آیت سن لو مطلب آج تسی فتوہ فیٹ کر دیو. میں ماڑا ذاکرہ بچ تسی آپس میں آکھو کہ یار غلط ہے ٹھیک ہے، اگر آئے تو ہوتی تو کیا بات سی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 شروز بھائی، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 64 ہے. منہ کی پہاڑی ایک ہی حج کیا ہے اللہ کے نبی نے، ایک ہی حج اور سنت بن گئی. سرکار فرماتے ہیں کہ اتنی بھیڑ میں، ایک روایت ہے 1,20,000 صحابہ، ایک میں ہے کہ 40,000-80,000، ایک میں ہے کہ 1,20,000. 40,000 1,40,000 1,20,000 80، 3 روایتیں زیادہ ہیں. کم از کم 80 والی مان لو. جہاں پہ 80,000 بندہ ہو رش تو بن جاتا ہے. منہ کی پہاڑی پہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں نے بھیڑ میں رش میں ایک بندے کو محبت سے مودت سے طریقے سے سلیقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سلامت رہے. میں نے محبت سے مودت سے طریقے سے سلیقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا، میں نے رسول سے آکے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہے یہ بندہ، کتنا عمل والا ہے یہ بندہ، اتنی بھیڑ میں بھی محبت سے نماز پڑھ رہا ہے، مودت سے نماز پڑھ رہا ہے. رسالت امام نے اس کے ایک سوال کے 2 جواب دیے ہیں. کائنات کے رسول نے فرمایا اس کی وجہ سے تیرے باپ آدم کو جنت چھوڑنا پڑی. سلامت رہے. چند بندے پہنچے ہیں، چند بندے پہنچے ہیں. بابا جی میں کدی ویلی داد نہیں مننی کہ کیا کہنے تو ہاتھ نہ چکے تین جو جگہ نہیں. تو مولا رضا دی ذری نو ہاتھ لا تے پویں نہ لا، جدوں اندروں نہیں تو بولیا تے میں کی آکھنا. واسطہ دے کے بلایا تے کی بلایا. جب علی دل میں اترتا ہے تو وہاں نکل جاتی ہے. نکال کے دیکھ لو. آدھی بات یہیں سے آگے شروع کروں گا، پہلے واہ والی بات کر کے دیکھ لو. نوکر ہے نا 14 کی چوکھٹ کو چاٹا ہے میں نے. میرے ساتھ جتنے ظاہر ہیں ان کو پتا ہے جس حرم میں بھی گیا ہوں پہلے چوکھٹ کو چاٹا ہے، پھر انما کی آیت پڑھ کے اندر گیا ہوں. یہ میرے لیے فخر ہے. جو نہیں مانتا نہ مانے، کیونکہ نہ جانے کس کس نبی کے قدم وہاں پہ لگے ہوں گے. سلامت رہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اندر جگر میں ہاتھ ڈال کے داد لینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یاسر عباس علی کا نوکر ہے، کسی کمی کا نوکر نہیں. اس علی کا نوکر ہے جس کو نبی بھی پکارتے رہے ہیں. جیسے ہی سرکار نے فرمایا یا علی تو میری امت میں سورہ توحید کی مانت ہے. القطرہ کی جلد نمبر 1 آیت اللہ مستنبط الرحمہ کی لکھی ہوئی. نہیں حوالہ پہلے حوالہ کرو، کیونکہ مجبوری ہے آج کے دور میں علی منوانے کے لیے بھی حوالے مانگ رہے ہیں. جسے کو دوسری مرتبہ گھر میں سالن نہیں نہ دیتا وہ بھی علی پہ بات کرتا ہے. سلامت رہے. 5-7 بندے یا علی آئے، باقی بھی آئے. سرکار نے فرمایا یا علی تو میری امت میں سورہ توحید کی مانند ہے. اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا کچھ صحابی مسکرائے، کچھ پریشان ہوئے کہ توحید تو اللہ کی شان کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے اسے 2/2 قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو 3 مرتبہ پڑھے اسے 3 مرتبہ پورے مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے. یا علی جو تجھے دل سے محبت کرے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو دل اور زبان سے اقرار کرے میں دیکھوں گا پورے والا بولتا ہے یا نہیں بولتا، دل میں علی ہے یا نہیں ہے. اگر ذہنوں میں تو چپ بیٹھنا ہے، ورنہ رسول کی حدیث پہ عمل نہ کیا تو نوکر کی نوکری کا تو فائدہ کوئی نہیں رہا. سرکار نے فرمایا جو دل سے محبت کرے 1/3 قرآن کا ثواب ہے، جو دل اور زبان سے کرے 2/2 قرآن کا ثواب ہے، اور جو دل زبان اور پنجہ کھول کے کرے ختم قرآن کا ثواب ہے. سلامت رہے بابا جی، سلامت رہے.
سلامت رہے وہ ہاتھ جو علی کے آگے پھیلتا ہے، جو ہاتھ علی کے آگے نہیں پھیل سکتا کمیوں کے آگے پھیلتا ہے، کیونکہ علی کریم ہے، جس کے بیٹے کم از کم جنت دے وہ علی، جس کے بیٹے کم از کم جنت دے اسے علی کہتے ہیں، جس کے بیٹے کم از کم جنت دے۔ کل 10 محرم ہے، گھوڑا نکل رہا ہے، آج 9 محرم ہے واحد بھائی، کل 10 محرم ہے، شبیہ الجرا ہے۔ میں نے گھوڑا اس لیے کہا کہ بھائی کہتے ہیں یہ انہوں نے گھوڑا کٹنا ہے، میں قرآن چو گھوڑا نہ کٹ دے۔ بابا جی آپ کی داد میرے لیے تائید ہے کہ نوکر نوکری کر رہا ہے، بلائیں نہ بلائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں جہاں سرکار نے بلانا ہے آپ کے کہنے کے بغیر بلا لیں گے۔ اگر آپ کے دل میں علی ہے تو نوکر کو بلائیں گے، اگر نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شاہ جی بابا جی کل 10 محرم ہے، جگہ جگہ پہ جلوس ہوں گے، جگہ جگہ پہ عزادار ہوں گے، گھوڑے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں جڑے گھوڑے تو کچھ کالا کپڑا پا دو نا وہ حسین دا۔ بابا جی یہ بھی ہر گھوڑے پہ اعتراض نہیں کرتے، جس پہ کالی چادر آ جائے اسے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا بس چلے تو رسول کی کمبلی کو نیلا کر دیں، پیلا کر دیں، اور کوئی رنگ کر دیں۔ یہ تو قرآن کا کرم ہے، رسول کا کرم ہے۔ یہ جب بھی دعا مانگتے ہیں کالی کملی والے کہہ کے مانگتے ہیں، جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کالی کملی رسول سے منسوب ہے، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کتنے لکھے ہے، ہم سے سوال کرتے ہیں کتنے لکھے ہے۔ بابا جی اللہ کے نبی نے فرمایا التمت و ثاقبہ جلد نمبر 1 نیچے پڑی ہے، ابھی دیکھ لیں، وادی یبس میں جنگ ہوئی ہے۔ اگر یہاں پہ بولے تو پھر فضائل اور چاہے جتنا مرضی سن، میں تھکنے والا مولوی نہیں، نہ میں نے کبھی کھڑی باندھ کے ٹائم رکھ کے پڑھا ہے۔ جہاں پہ مجمع شروع ہو جائے یا علی یا علی، خریدار جب تک بولتے رہیں جنس بیچی جا سکتی ہے۔ جہاں پہ لوگ چپ کر جائیں پھر دعا اور لنگر، کیونکہ ہر بندہ مجلس کے لیے نہیں آتا۔ 3 کیٹاگریاں ہیں ہم میں بھی، ایک دیکھتا ہے کہ پڑھ کون رہا ہے، نام پہ آتے ہیں چاہے ذاکر کچھ نہ کرے، دوسرے آتے ہیں جی لنگر کیے، تیسرے آتے ہیں جی میں شاہ صاحب دی وجہ تو جا رہے ہیں، شاہ صاحب فوٹو پتہ لگ جاوے کہ واحد بھائی مجبوری ہے، جگر تیرے نانا ہے کل تو کیمرہ نہیں لے آنا۔ یہ دلوں کی بات ہے جو ممبر پہ کر رہا ہوں، اگر نہیں تو پھر کہہ دے۔ بابا جی کل میں پڑھ رہا تھا 95 میں، انہوں نے کہا جی وہ گھوڑے پہ سوال آیا ہے بتا دے۔ میں نے کہا جی گھوڑے کا سوال کیا ہے، سوال کرو کہ گھوڑا ادھر لاؤ، گھوڑے پہ تو کوئی سوال نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں جی کل ہم نے تو 14 کو نکالنا ہوتا ہے، مگر کیا کرے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی جی بتا دے۔ میں نے کہا بندہ خدا قرآن سے گھوڑا دکھاؤں، سنت سے گھوڑا دکھاؤں یا حدیث سے گھوڑا دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی حدیثوں کا یہ انکار کر دیتے ہیں، کیا اچھا ہوگا اگر آپ قرآن سے دکھا دے۔ وادی یبس میں کچھ لوگ رہتے تھے جو اللہ کے نبی کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی تم میں کون جائے گا؟ میں نے صرف حلیے بتانے ہیں، جتنے بندے بیدار بیٹھے ہیں نا یہ جن کی نیند پوری نہیں وہ نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کون جائے گا؟ لمبے قد والا پہلے اٹھا، آپ بولے سلامت رہے۔ بندے جو کوئی نہیں تھے مجمع چوڑا قد کسے دا، زیادہ اس زمانے میں زیادہ ہوتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جاتا ہے جی جاؤں گا، سپاہی 4000 لے گیا۔ التمت و ثاقبہ جلد نمبر 1 میں کتاب موجود ہے، دیکھ لے، محمد باقر مجلسی لہرامہ کی لکھی، کوئی عام بندے کی نہیں۔ جیسے سرکار نے فرمایا 4000 سپاہی لے جا، گیا ادھر جا کے 7000 کے لشکر کو دیکھ کے کہنے لگا پرانے بیلی ہیں کٹھے پوجتے رہے سرکار کو، صلح کر لی۔ ایسے لکھا رنگ بیزی کرنے والے پہ اللہ کی لعنت۔ جیسے ادھر ان کے سردار سے ملے، سردار نے کہا تو ایتھے کیویں؟ اکھا جی سرکار نے لے لڑن واسطے، نہ کہ شرم نہیں آندی، ساری زندگی کٹھا کھاندے رہے ہیں۔ مسکرانے والے بندے زندہ بار جو سرگوشی پہ بھی بولتے ہیں۔ واپس آ گئے، دوسرا بولا جی میں جاتا ہوں، مجھے نام نہیں آتے، کتاب میں لکھے، سلامت رہیں۔
दूसरा बोला सरकार मैं जाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फिर वही सिपाही दिए, चला गया, उधर पहुंचा, लश्कर को देखा, उसने कहा पहले की तरह वापस चला जा वरना तुझे भागने में देर नहीं लगेगी। वो भी वापस आया, फिर तीसरा गया, वो भी वापस आया। जैसे कायनात के अमीर कायनात को बुलाया अल्लाह के नबी ने, फरमाया या अली तू ही मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, तेरे बगैर ये जंग फतह नहीं होगी, या अली तू जा। अल्लाह के नबी के वसी ने फरमाया या रसूल अल्लाह कितनी देर में वापस आऊं। मौला मुश्किल कुशा को जैसे सुना ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया या अली तेरी मर्जी है, जितनी जल्दी आ जाएगा तू तो अली है ना। जैसे सरकार ने फरमाया जितनी जल्दी जाएगा, 2 रातों का सफर अली ने 1 रात में किया। वहां पे आधी रात को पहुंचे, अल्लाह के नबी के वसी ने उनके सरदार को बुला के कहा या इस्लाम ले आ, या जंग के लिए तैयार हो जा। उसने कहा जो पहले आए थे वो तो डर के भाग गए थे, वसी रसूल ने फरमाया वो अली नहीं थे। सलामत रहे, उनमें कोई अली नहीं था, मैं अली हूं। जब उन्होंने सुना ना अली, उन्होंने जंग कर ले, आपने फरमाया कर ले। सरकार ने फरमाया मैं 300 बंदे लाया, वो 4000 के साथ आए थे। मेरे रसूल के 313 सहाबी 9000 बंदों से लड़ सकते हैं, मेरे अली के 300 7000 के साथ नहीं लड़ सकते। अली को बढ़ाया तो नहीं, वो 9000 के 7000 इतने भी फतवा दे बताता अली मैं तुझे अली बढ़ता हुआ नजर आता है क्योंकि तू रसूल को घटाता है, वरना अली के मौला को रसूल कहते हैं। हमने रसूल से अली को लिया है, डायरेक्ट अल्लाह से नहीं लिया। जो दोनों के दरमियान दोनों की जरूरत हो उसे अली कहते हैं। उसे भी जरूरत पड़े तो अली, इससे भी जरूरत पड़े तो अली। अली कायनात की वाहिद वो हस्ती है जो अर्श वालों के भी काम आते हैं, फर्श वालों के भी काम आती है। जैसे सरकार पहुंचे, जंग की उनसे 3000 बंदे उनके मार गए, 4000 को असीर करके सरकार आगे लगा के ला रहे हैं। जैसे जिब्राइल ने जंग फतह देखी, भागता हुआ जिब्राइल अल्लाह के नबी के कदमों पे आया। जैसे अल्लाह के नबी के कदमों पे आके कहा या रसूल अल्लाह तेरे भाई ने जंग फतह कर ली है, तेरे भाई ने जंग जीत ली है, उसे इनाम क्या देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया इनाम तो वो मेरा अल्लाह देगा, मैंने तुझे बताना है। जिब्राइल कुरान की दुआते ले आया, वल आदियात ज़बहन मूरियात कदहन, गाजियों के दौड़ने वाले घोड़ों की कसम तुझे एक गाजी एक घोड़ा हजम नहीं होता। तुझे एक गाजी और एक घोड़ा हजम नहीं होता। अल्लाह कुरान में गाजियों की कसम खा रहा है, घोड़ा ने घोड़ों की कसम खा रहा है। वलादियात ज़बहन सूरत को निकाल दे कुरान से, वरना ये शियों के लिए है। या खुद मान ले कि कुरान सब के लिए है। हम इंतशार वाले बंदे नहीं, मगर कुरान से साबित करते हैं। कुरान अकल से पढ़ा जाए तो समझ में आता है। बस 2 जुमले मसाइब के और तालिब दुआ। आपकी बारगाह में सरकार नौकरी हो गई। मौला मेरे भाइयों की सफ़ेज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब करबला के दश्त में, क्योंकि रोने के दिन है, गरीबों के गम में हाय करना भी सवाब से कम। मैं हर मिंबर पे हाथ बांध के कहता हूँ ये गरीब ना थे, सरदार हैं, हम गरीब कहते हैं, क्योंकि उम्मत ने कुछ ऐसे इनाम दिए हैं कि गरीबों के नाम से मंसूब हो गए। करबला के दश्त में जब हुसैन बादशाह के सारे जानिसार फिदा हो गए ना, उस वक्त तन्हा हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है मुझे गरीब की मदद करने वाला? जब हुसैन ने तीसरी मर्तबा इस्तिगासा बुलंद किया ना, तो जनाब फिजा भागी भागी आई, रो के कहा हुसैन बेटा, जब से तूने गुर्बत के इस्तिगासा बुलंद किया है ना, तब से तेरा 6 महीने का असगर झूले में लेट रहा है। गरीबों के जो छोटी औलाद वाले हैं, बाबा जी मैं सुबह नोहा सुन रहा था, नमाज फजर की बात है, मुझे मौला के मिंबर की कसम है, नोहा सुनते हुए ना मासूम अली असगर का नाम आया, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी 5 साल की बेटी है, मेरे साथ लेटी हुई थी, वो भी रोने लगी और मेरी आंखें साफ करके कहती तुझे किसने मारा, तुझे किसने मारा? मेरे घर में मुझे को मार नहीं रहा था, मेरे घर में मुझे किसी ने जुल्म नहीं किया था। मेरी बेटी मुझसे कहती है क्या हुआ? हुसैन तेरी बेटी पे मेरी करोड़ों बेटी है कुर्बान, जो करबला के दश्त में कहती है ना मार, इसका बच्चा ही जैसे मासूम अली असगर माँ की गोद को छोड़ दिया। जनाब फिजा ने कहा हुसैन जब से तूने गुर्बत का इस्तिगासा बुलंद किया है ना,
غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب اسے کہتے ہیں جس کا رہائی کوئی نہ ہو۔ حسین نے غربت کے استغاثہ بلند کیا 5-7 منٹ۔ بابا جی جب حسین نے کہا نا میرا کوئی نہیں رہا، تو حسین خیمے میں آئے۔ میں سیدزادیوں کے نام نہیں لیتا بابا جی، معافی۔ جیسے حسین خیمے میں آئے نا، علی اصغر کی ماں نے کہا حسین ایک منت ہے، ہر بی بی نے حصہ ڈالا ہے کربلا کی جنگ میں، اگر تو مجھ غریب کا بھی یہ حصہ ڈال لینا 6 مہینے کا سکا تو تیرا بڑا احسان ہوگا۔ مولا حسین نے فرمایا لا اصغر کی ماں، تیری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک شام میں کام آ جائے گی، ایک کربلا میں کام آ جائے گی۔ حسین جب لے کے چلا نا، بی بی کہتی ہے 1 منٹ کے لیے مجھے میرا اصغر دے دے۔ بی بی نے اصغر کو لیا، اللہ جانے کہاں کیسے اصغر کا چہرہ صاف کیا، جنگجوؤں والا لباس پہنا کے کہتی میں امراؤ قیس کی بیٹی ہوں، جو قبیلے کا سردار اور جنگجو ہے، یہ اس کا نواسہ ہے، علی جیسے سردار کا پوتا ہے، میں نہیں چاہتی یہ ایسے جائے جیسے عام بچے جاتے ہیں۔ علی اصغر کو میدان میں لے کے حسین چلا نا، جیسے میدان میں حسین لے کے چلا 7 قدم پہ پہنچا ہے کہ 4 سال کی بطول دوڑ کے آ کے کہتی بابا دھوپ بہت زیادہ ہے، میرے اصغر کا چہرہ نرم ہے، کربلا کی زمین گرم ہے۔ حسین نے رو کے کہا 4 سال کی بطول سے کہ خدا خیر کرے تیرا اصغر بچ جائے۔ جیسے دشمنوں کے درمیان جا کے حسین نے اصغر کو بلند کیا اور اصغر کے لیے حسین نے فرمایا 1 گھونٹ پانی دے دو۔ جیسے حسین اصغر کو لے کے آیا ہے نا، ہرملہ شمر سے ہرملہ سے کہتا ہے اکتا کلام الحسین، اگر حسین بولے نا حسین کا کلام قطع کر دینا۔ اس وقت حسین نے اصغر سے کہا اصغر اب تو جانے یہ مسلمان جانے۔ اصغر نے بڑی مشکل سے تالو سے زبان چھڑا کے کہا بابا اگر پانی مل گیا نا تو پہلے تو پی لینا، نماز فجر سے تھکا ہوا ہے، کبھی جون کا لاشا، کبھی کبھی قاسم کا لاشا، کبھی ہر کا لاشا، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی عباس کا لاشا۔ جب جیسے اصغر نے کہا نا بابا پہلے تو پی لے گا، حسین نے رو کے کہا اصغر داد علی کے پاس جا کے میرا سلام کہنا، تو چل میں آ رہا ہوں۔ اکبر کے اصغر کو لے کے حسین مقبر میں پہنچا، جیسے اس قبیلے نے کہا نا کہ اصغر کو لے کے آ گیا حسین منت کرنے کے لیے، اس کی منت نہیں مانی۔ حسین نے کہا جانا مگر منت کرنی ہوتی نہ میں اصغر دیتا، نہ میں اکبر دیتا اور نہ میں قاسم دیتا۔ جیسے حسین نے کہا نا کہ میں نے تجھ سے منت نہیں کرنی، اس نے ہرملہ سے کہا اس کو 3 بھالے والا تیر مار۔ جیسے اس نے تیر کمان میں جوڑا، تیسری مرتبہ تیر گرا۔ اس نے کہا کمینہ بچے سے ڈرتا ہے، تیر چھوڑتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں ایک کالے برقعے والی بی بی کہتی کمینہ اپنا تیر دیکھ، میرا صغیر دیکھ۔ اللہ جل من اللہ، بس 2 جملے مسائل سے بابا جی، اللہ جل من اللہ 2 جملے بابا جی۔ غریبوں کے غم میں ہائے کرنا بھی ثواب سے کم نہیں، کبھی کبھی رونا نہیں بھی آتا، ہائے کر لینا بھی رونا ہے۔ جو چھوٹی اولادوں والے ہیں نا، آج گھر میں جا کے بچوں کے چہروں کی طرف غور سے دیکھنا، بچے کو اگر 4-5 گھنٹے پانی نہ ملے تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں بابا پیاس لگی اماں نے پانی نہیں دیا۔ بچے کو ماں گھر میں شادی کو چھڑک دینا تو باپ جیسے ہی گھر میں آئے تو بچے شکایت کرتے ہیں اماں نے آج مجھے ڈانٹا ہے۔ جن کی چھوٹی اولادیں انہیں پتہ ہے، جسے اولاد کے غم کا پتہ نہیں اسے کیا پتہ کہ حسین نے کتنی قربانی دی ہے۔ غریب اجڑ گیا، مسلمان سوچ رہا ہے۔ جیسے اصغر کو لے کے تیر لگا نا جب اصغر کے، جناب اصغر کی ماں نے کہا تھا کہ اصغر جب تجھ پہ تیر آئے تیرا بابا زخمی نہ ہو۔ جب ہرملہ نے تیر چھوڑا نا 2 پھالیاں اصغر کے گلے کے اندر آ گئی، ایک جو گلے سے باہر چلی گئی حسین کی بازو پہ لگی۔ جب حسین کے بازو پہ لگی نا تو اصغر کی ماں نے خیمے سے دیکھ کے کہا اصغر میں نے نہیں کہا تھا تیرے بابا کے تیر نہ لگے؟ حسین نے رو کے کہا اصغر کی ماں اگر میں اصغر کو چھوڑ دیتا اللہ جانے جدھر جدھر تیر جاتا ساتھ صغیر جاتا۔ کربلا میں 3 مرتبہ اصغر شہید ہوا ہے بابا جی۔ کربلا میں واحد سب سے چھوٹا سپاہی اور 3 مرتبہ، پہلی مرتبہ تیر سے، دوسری مرتبہ نیزے سے، تیسری مرتبہ خنجر سے۔ اللہ تیری ہائی قبول کرے۔
3 मरतबा असगर शहीद हुआ है। बाबा जी ये है पहली मरतबा। दूसरी मरतबा जब असगर शहीद हो गए ना, असगर को लेके हुसैन खीमे की दूसरी जानब चले गए कि असगर को नन्ही सी कब्र में उतार दो ताकि मुसलमानों पे पर्दा डल जाए। जैसे हुसैन ने अली की जुल्फकार के साथ तलवार को खोदना शुरू कर दिया था, अल्लामा ज़रसुल ज़ैदी फरमाते हैं नन्ही सी कब्र खोद के असगर को डाल के जैसे हुसैन उठा है, पर्दों को झाड़ के हुसैन जैसे अली असगर को कब्र में डालने के लेके गया है ना, शरीयत का बानी है, शरीयत का मालिक है। हदीस रसूल है कि माँ कब्र पे न जाए, बाप कब्र में बेटे को न उतारे, क्योंकि सदमे से बंदा मर जाता है। मगर हुसैन के साथ कब्र में उतारने वाला कोई नहीं था। सरकार ने फरमाया कि असगर की माँ तू जा। अब हुसैन जाने असगर जाने, कब्र खोद के हुसैन कब्र में असगर को डाल के पाँव पे मट्टी डाली, हुसैन देखता रहा, रालों पे मट्टी डाली, हुसैन देखता रहा, सीने पे मट्टी डाली, हुसैन देखता रहा। जब चेहरे पे मट्टी डाली, हुसैन ने दूसरी तरफ मुंह करके कहा असगर तेरा चेहरा नरम है, करबला की जमीन गर्म है। आखिरी जुमला बाबा जी, असगर तेरा चेहरा नरम है, करबला की रेत गर्म है। असगर को दफन करके हुसैन ने 9 लाख पे पर्दा डाला। जब शाम को सर इकट्ठे हुए ना बाबा जी, जब शाम को इकट्ठे सर हुए, उस वक्त 300 नेज़ा बरदारों को इस कमीने ने हुक्म दिया कि सर 72 पूरे करो। 300 नेज़ा बरदार खेमों के पीछे नेज़ा मारते हुए असगर को तलाश कर रहे हैं। 4 साल की बतूल माँ का दामन पकड़ के कहती है अम्मा दुआ कर मेरा असगर जाहिर ना हो, अम्मा दुआ कर मेरा असगर मिल न जाए। कि अभी बीबी ये कह ही रही थी कि एक नेज़े पे असगर जाहिर हुआ। जैसे असगर जाहिर हुआ, फज़ाइल मसाइब का आखिरी जुमला बाबा जी। इसके बाद शबीए मासूम अली असगर का झूला है, जिसने मन्नतें मांगनी है, दुआएं मांगनी है, मौला के दरबार से मांगे, नौकर नौकरी कर रहा है। मेरे तक कामिल और तालिब इल्म के लिए भी दुआ करिएगा, क्योंकि हम सब इसी दर के फकीर हैं, इसी दर से मांगते हैं। बाबा जी जैसे असगर को लिटा के नेज़े पे जाहिर हुआ ना असगर, जैसे असगर नेज़े पे जाहिर हुआ है, जहाँ पे असगर की माँ बैठी थी वो कमीना असगर को दर लेके आया। बस सर 72 पूरे करने थे, 71 सर नेज़ों पे थे। जिधर असगर की माँ बैठी थी, करीब आके अल्लाह जाने किस अंदाज से उसने असगर का सर तन से जुदा किया, सर खुद ले गया, धड़ बीबी को दे गया। बीबी रो रो के कहती रही मुसलमानों इसने तेरा क्या बिगाड़ा था, ये नवाजियों के बच्चे हैं, ये हुसैन का बेटा है, हुसैन मोहम्मद का बेटा है। जब लूट पड़ गई शाम गरीबा को, जो दुश्मन थे कीमों में लूट लेने के लिए आ गए, जनाबे रुबाब के पास एक गठड़ी थी। एक कमीने ने कहा इसमें कोई कीमती सामान है, बीबी से नेज़े से गठड़ी छीनी, जैसे ने गठड़ी खोली 3 जली हुई झूले की लकड़ियां। बीबी रो रो के कहती रही अल्लाह आए हुसैन, आए गुरबत, आए आले मोहम्मद। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या